ابو بکر قدوسی کی قلم سے بڑے اچھے ادھکاری واقعہ نقل کرتے اپنے الفاظ میں. عمر بن خطاب نے کہا آئیں تو صحیح دیکھے تو صحیح عوام الناس کن حالات سے گزر رہی ہے, ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے. اور اسی لیے تو آپ نے اپنی سرزمین کو 14 صوبوں میں تقسیم کیا تھا. بتاتے کہ آپ نے فلاں کو بھیجا تھا اور اس سے باز پرس کرتے, پوچھ گچھ کرتے کیا سسٹم ٹھیک ہے, اور اگر وہ ہاں کرتے تو اس کو اس کے عہدے پہ برقرار رکھا جاتا, اگر نہ کرتے تو اس کو تلافی کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا. اسی حج کے موقع 28 الموجم کبیر صفحہ 13 جلد 3 پتہ چل گیا رسول اللہ قال الدین, اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ کچھ لوگ پیش کیے گئے, ان کا کپڑا ان کے سینے تک تھا, ان کا کپڑا ان کی ناف تک تھا, ان کا کپڑا ان کے گھٹنوں تک تھا. امام کائنات عمر بن خطاب کو پیش کیا جبکہ اجترہ ثوبا, جس کا کپڑا گھسٹ رہا ہو, ٹخنوں سے نیچے ہو. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہم قسم کی تعریفات تسبیحات کبریائی بڑھائی یکتائی وحدہ لا شریک ذات اللہ تعالیٰ کی, اور ہم کی تعداد درود و سلام سید الشہداء ہادی محشر شافی محشر امام کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پر. معززین مکرمین اور حاضرین مجلس اور ممتاثر بریز اسلامی روحانی ماں و بہن اور پھول سے نرم دل کرنے والے بچوں اور ساتھیوں, یہ چلتی ہوئی زندگانی
یہ علم و فکر کی آگاہی، یہ ترقی اور تنزلی، یہ مقام و مرتبہ، یہ اونچ نیچ حرکات اور یہ چلتی ہوئی کائنات، بلند و بالا آسمان، پانی پہ بہتی ہوئی زمین، کائنات کے حسن کو دوبارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ تمدن و فکر کی داستان رقم کرنے والے انسان کائنات کے اندر کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جن کے نام کو ان کے جانے کے بعد بھی زندہ رکھا جاتا ہے۔ انسان کا کام اس کے جانے کے بعد بھی اس کو زندہ رکھتا ہے۔ معمولات زندگی میں دوام حسن پیدا کرنے کے لیے انسان کو مستقل مزاج ہونا پڑتا ہے۔ فاقہ کشی سے رزق کی فراوانیوں پر پہنچنے کے لیے تعلق باللہ کی مضبوطی بھی لازمی ہے۔ قید و صعوبت کو برداشت کرنے کے بعد سلطنت کا مل جانا بھی اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ بیماری سے نکل کر کے کائنات کو صحت و عافیت سے ہمکنار کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور لڑکھڑاتے بدن کے ساتھ بڑے مضبوط اور قوی جسم میں ڈل جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ نبینا سے بینا ہو جانا اور گونگے سے بول پڑنا، سماعت کا چھین جانا اور چیزوں کو پرکھنا، یہ بھی انسان کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ ایک وقت پہ اس کا لڑکھڑانا بھی اس کے لیے نعمت، اور ایک وقت پہ اس کا سنبھل جانا بھی نعمت، اور اس کے بعد ڈل جانا بھی نعمت ہے۔ میں آج کی اس خطبۃ المبارک کے اندر ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو چلی ہے تو کائنات چلی ہے، وہ رکے ہیں تو اسلام میں شگاف پڑا ہے، وہ بڑے ہیں تو اسلام کی وہ صدا جو قل لا الہ الا اللہ تفلحوا کی تھی، اس نے فران کی چوٹیوں سے نکل کے مشرق و مغرب تک، شمال و جنوب تک تمام چیزوں کو اپنے سمٹ میں لیتے ہوئے سمیٹ کے رکھ دیا تھا۔ کائنات کے لوگ اسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ کون ہوا؟ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت کا منصب سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دے دیا۔ اور یہ شخصیت ایسی ہے کہ جنہوں نے پورے کا پورا نظام بدلا تھا، عدل لاتے۔ آج ایک ہمارا رنگا نظام اور اس سیاسی حمام میں سب ننگے، وہ کسی بھی پارٹی سے وابستہ ہو، اپنے آپ کو نون لیگ کا سمجھنے والا ہو، پی ٹی آئی کا سمجھنے والا ہو، پی پی کا سمجھنے والا ہو، کافر لیگ کا سمجھنے والا ہو، وہ ملی مسلم لیگ جماعت کا اتحادی ہو، مختلف رنگوں کے ساتھ مختلف جھنڈوں کو لہرانے کا کام کرتا ہو، اگر اس کی زبان اس کے عمل کا ساتھ نہیں دیتی تو اس کی کہی ہوئی باتیں زبردستی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہے، اس کی اہمیت دو کوڑی سے زیادہ نہیں۔ لیکن وہ حکمراں ایسا ہے کہ جو کہتا تھا سو کر گزرتا تھا، امام کائنات کے صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے کائنات کو ایک ایسا وجود دے کے گیا ہے کہ اس کا عادلانہ نظام آج بھی یورپ کے اندر موجود ہے۔ آپ جرمنی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے نظام آج بھی موجود ہے۔ حکمراں ہو تو ایسا ہے، اور حاکم ہو تو بھی ایسا، حکومت ہو تو بھی ایسی ہے کہ جس کے آنے سے اسلام کو بلندیاں ملی تھی، اور جس کے جانے کے بعد فتنوں نے گھر کر لیا تھا، اور فتنے اس قدر
उमटे थे जिस तरह आसमान से बारिश बरसती के कतरे जमीन पे बरसते हैं। ये वही उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे कि जिन्होंने इस्लाम के दुर्रा इम्तियाज के लिए काम किया। आपकी सल्तनत, आपकी बादशाही, आपका रुतबा दबदबा इस कदर था कि इंसान तो दरकिनार शैतान भी आपका रास्ता छोड़ जाया करता था। गैर फज्जन साला का तरीका कि जहां से इस्लाम का ये शहजादा कदम रखता था, शैतान को जुर्रत नहीं होती थी कि उस रास्ते पे कदम रखना, तो दरकिनार उस रास्ते से होके गुजर जाता। और आज हमारे हुक्मरान घरों में नहीं, दिलों में शैतान ने घर कर रखा है। फैसले भी शैतान के रास्ते पे चलते हुए, जिसमें अदल नजर नहीं आता, जिसमें इंसाफ के तराजू नजर नहीं आते। जबकि अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं वाक़सितू इल्लल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, आप इंसाफ करो, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। ए दिलू हुआ करबुल तकवा, इमाम कायनात के मौत जुम्बश में आती है तो ज़बान से अल्फाज मोतियों की सूरत में माला में परो दिए जाते हैं कि अदल करो, अदल तकवे के करीब है। ये इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। आप पूरी कौमों की तारीख उठा के लेके आए, आपको कोई भी कौम जिसकी तबाही का सबब नहीं मिलने वाला कि वह नमाजों में कमी और कोताही करते थे, वो रोजों के अंदर डंडी मारते थे, वो कुरान की कम तिलावत करते थे, और हज, सलात, ज़कात, सौम, सयाम हर चीज उनकी मुकम्मल थी, लेकिन तबाही के दाने पे पहुंचे हैं। तो आखिर वजह क्या थी? उनके दरमियान अदल और इंसाफ नहीं था। गरीब को दबाया जाता था, अमीर को मजीद मजबूत और मुस्तहकम किया जाता था। इस्लाम का मुआशी निज़ाम नहीं था, और इंसान का बोझ, इंसान का वजन रियासत उठाने की मुतहम्मिल नहीं थी कि जिस रास्ते पे इमाम कायनात ने लोगों को चलाया भी है, बतलाया भी है, समझाया भी है, और उसी डगर पे आपके बाद आने वाले असहाब ने भी वही रास्ता अख्तियार किया है। इसीलिए तो दौरे खिलाफत के अंदर जितना इस्लाम फला फूला है, आज तक उतना इस्लाम फला फूला नहीं। इस्लाम को होना ही जिसने पानी से गज़ा पाई, दिया खून जिगर सहाबा ने तो चमन में बाहर आ गया। बाहर क्या है? सीधा देखें जी, कोई मसला पड़े हम तो लड़ाई भेज दे, डंडे छोटे चौक लागे, टेंशन नहीं रहनी, कंधे अपा लम्बे पा लम्बे। बात हो रही है सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी जिंदगी में भी आपकी तरह बचपन था, फिर जवानी की दहलीज पे कदम रखा, इस्लाम ने मांगा, इमाम कायनात के हाथ उठे, अर्श वाले की तरफ देखा, इस्लाम के कवि होने के लिए, इस्लाम के मजबूत और मुस्तहकम होने के लिए, और पूरी एक इस्लामी रियासत की तश्कील नौ के लिए इमाम कायनात ने ज़बान को जुम्बश दी और दुआ अल्लाह से क्या की, अल्लाह इस इस्लाम के लिए अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बिहाज़ैनि रजुलैनि इलैका बि अबू जहल और बि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह 3 साल गुजर चुके हैं मक्का की वादियों में छुप छुपा के इबादत करते हुए। अल्लाह इराम तेरा नाम तो लेना चाहते हैं, लेकिन हालात साजगार नहीं, हालात अच्छे नहीं। अल्लाह इस्लाम की मजबूती के लिए आज इस सरजमी के ऊपर जिनका रोब और दबदबा है और जिनको रईस कहा जाता है, सरदारी निजाम और एक बादशाह मिजाज रखने वाले वो 2 लोग हैं। एक को लोग अबू जहल के नाम से जानते हैं और दूसरे को लोग उमर बिन खत्ताब के नाम से याद करते हैं। अल्लाह इन दोनों में से एक अता कर दे जिसकी वजह से दीन की फरावानी और मजबूती हो। या जैसी बंदा को डेरा ना इधर मेरा काम लगा। हुकूमत को वो नहीं चाहिए जो आपको सिस्टम खड़ा करके दे, वो चाहिए जो सिस्टम को नगारा बना के आपकी तिजोरी में भरे। और एक ये थे, अल्लाह के रसूल ने मांगा, अल्लाह ने अता कर दिया। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हल्का बगोशे इस्लाम में दाखिल हुआ। कौन उमर? वो उमर जिसको देख के कुफर की टांगे कांप जाती, जमीन दहल जाती थी। अल्लाह ताला ने ऐसा ऊपर दबदबा अता कर रखा था, और इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतु बिही फ़क़द इहतदव
یہ نہیں کہا کہ فلاں کا مال اور پیسہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایمان کی کامیابی کا سب سے پہلا ترازو آپ ایمان نہ کیا رکھا؟ دنیا کائنات کے اراضی رقبے نہیں رکھے، یہ جگیر درانہ نظام نہیں رکھا، کھیوٹ اور کھلیان نہیں رکھے، اور اراضی رقبے کی تقسیم نہیں رکھی اسٹیٹ آپ کے نام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی شک نہیں رکھی، بلکہ کیا کہا؟ فرمایا اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اور تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے اگر تمہارا ایمان میرے صاحب کے ایمان جیسا ہوگا تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ گاڑی نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، مال و زر نہیں ہے، آج دانے تو دیے جاتے ہیں، تمہارے پاس پورا چیز نہیں ہے۔ کبھی کسی کو یہ تانا دیا ہو، یہ کہا ہو، اسے جھنجھوڑا ہو، اس کے ضمیر کو آواز دی ہو، لوٹیے اپنے اصل کی طرف، حقیقت سے کوسوں دور جا چکے ہو، آئیے کہیں وقت ہاتھ سے گزر نہ جائے اور وہ ڈور آپ کے ہاتھ سے پھسل نہ جائے اور آپ کہیں سے کہیں نکل جائے۔ اسلام کہتا ہے آئیے پیمانہ ہم دیتے ہیں، کام تم کرو، کل قیامت کے دن ایک مقام بھی ہم دیں گے۔ اور یہ پیمانہ اور مقام کیا تھا کہ ایمان اگر اصحاب جیسا ہوگا، رفعتیں بھی ملے گی، مقام بھی ملے گا، بلندیاں بھی ملے گی۔ یہ وہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تک فلک نے، آسمان کی نیلی چھت نے اور یہ پانی پھیلی ہوئی زمین نے ایسا عادل حکمران نہیں دیکھا تھا کہ جس کا عدل اپنوں کے لیے بھی تھا اور غیروں کے لیے بھی تھا، اور جس کے عدالت کے تذکرے پورے عالم کے اندر گونجتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی مسافت سے آپ کو نوازا ہوا تھا کہ جس پہ سکہ چلتا تھا امام کائنات کا اگر حکمران تھا تو عمر بن خطاب تھا، سکہ اپنا نہیں چلا رہا۔ آج تو ماشاءاللہ جب عدالتیں لگتی ہیں، قانون بدلتے ہیں، آئین بدلتے ہیں اور ایکٹ پوری شکیں چینج ہوتی ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ جو اپنی شخصیت کے خلاف وہ چینج کر دی جاتی ہے، جہاں عوام کو رگڑا لگے وہاں لگا دیا جاتا ہے۔ ریلیف نام پہ عوام کے اوپر ایسے بھاری بھرکم ٹیکس ڈالے جاتے ہیں کہ ایک اچھے خاصے انسان کی کمر جواب دی جاتی ہے۔ اور ایک نظام وہ بھی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت سے نوازا اور حکومت سے نوازنے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول کیا ہوتا تھا؟ آپ کے 4 اصول تھے جب بھی کسی کو عہدہ دیتے ہیں۔ کتنے اصول؟ 4 اصول۔ اب اس حکومت کے تحت اس حکومت کو جانچیے گا کیا اصولوں کے اندر موازنہ ہے یا اختلاف ہے؟ درمیان کے اندر آپ کو توازن نظر نہیں آئے گا، برابری نظر نہیں آئے گی، سچائی نظر نہیں آئے گی، جھوٹ موٹ کے بڑے بڑے آپ کو کلابے ملاتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب سب سے پہلے اس کے جائیداد کے کاغذ دیکھا کرتے ہیں۔ تقرر نامی کے لیے جب بھی کسی کو عہدہ دینے کی بات آتی سب سے پہلے اس بندے کو بلاتے اور اس کا اراضی رقبہ چیک کرتے کہ کتنا ہے۔ آپ اسی ساڑھے کسی میں ڈھینو عہدہ دیا ہو تو انہوں پوچھو کہ تیرے راستے سے اتنی ملکیت کتنی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، ہم سوال نہیں کر سکتے۔ عامی بندے کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا، 10 لاکھ تیرے اکاؤنٹ سے آیا کتنا، اور یہاں پہ ہزاروں ارب ڈالر قبض کیے جاتے ہیں، وہاں کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ عہدہ دیا کہا بتائیں چیک کریں، سارا کچھ دیکھا۔ دیکھنے کے بعد دوسری شرط کیا رکھتے تھے کہ جس کو عہدہ دیا جائے گا وہ کبھی بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے سواری نہیں کرے گا۔ ہمارے یہاں پہ جس کو عہدہ دیا جاتا ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہو تو 1 کروڑ کا فور کیبن ڈالنا اس کے نیچے، اگر ڈی سی ہو تو 3 کروڑ کی گاڑی سے لے کے 8 کروڑ کی گاڑی اس کے نیچے، پروٹوکول الگ سے، مراعات الگ سے، پیکیج الگ سے، اور ان کا فیصد بھی مقررہ، جتنے بھی بجٹ آئیں گے کوٹے آئیں گے ان میں سے بھی لیتے ہیں۔ اور یہاں کام کیا تھا؟ گھوڑے پہ نہیں بیٹھے گا۔ اور تیسری شرط کیا ہوتی تھی؟ یہ اپنے لیے کوئی بھی دربار نہیں رکھے گا۔ آج اسسٹنٹ کمشنر سے ملنا ہو تو سب سے پہلے ٹائم دیا جاتا ہے کہ پپا جی مجبوری بن کے میں نے ہوتے پہنچا دیو، میری سنی نہیں جاتی، اس تو بعد کتنے قسمت ہوئی تھی، کوئی سفارت چنگی ہوئی یا پیسہ لگ گیا تو پہنچ جو گے، نہیں تو تسی اپنے کارن اور وہ اپنے کاموں میں مصروف۔ اور کہاں وہ دربار نہیں رکھے گا۔ عہدے کی تیسری شرط، آج پورے کا پورا آپ کا کام بنتا ہے
اور اس کام کی ایک قیمت ادا کی جاتی ہے، وہاں کام میں یہ شکل لکھی جاتی تھی کہ وہ اپنے لیے کوئی بھی ملازم نہیں رکھے گا، اپنے کام خود کرے گا۔ السید قوم الخادم کے تحت سردار ہمیشہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ کیوں؟ امام کائنات کی دوسری حدیث سامنے کھڑی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر نگران جس کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہے، باپ ہے تو بیٹوں کی پرورش کا معاملہ، استاد ہے تو شاگردوں کی تربیت کا معاملہ، اور اگر خامد ہے تو بیوی کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو رکھا ہے اور پوچھا جائے گا ہاں بھی عہدہ دیا تھا، مقام دیا تھا، آپ نے اس کا حق کتنا ادا کیا، میں نے لوگوں کے بچے آپ کے حوالے کیے تھے، پڑھنے کے ساتھ تربیت پہ کتنا کام کیا، بولتے ہیں تو کیسے، چلتے ہیں تو کیسے، رہتے ہیں تو کیسے، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، پھر کہیں جا کے فیصلہ ہوگا۔ اور کہہ دیا گیا وہ اپنے لیے کوئی بھی ملازم نہیں رکھے گا۔ کیا نہیں کرے گا؟ ملازم نہیں رکھے گا۔ نمبر 4 پہ کہا، اس نمبر 4 پہ 2 شرطیں بیان کر دی، کہا ایک تو وہ باریک کپڑا نہیں پہنے گا، ساڑھے گوش کی بڑی مہنگی 8-10 ہزار کا سوٹ پاؤ تے پتا چلتا جوان ایجے لگتا جی میں اج دا لڑا، لیکن امام کائنات کی صحابی نے شرط لگا دی وہ قیمتی لباس نہیں پہنے گا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا جب کھانا کھائے گا تو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں بنا سکے۔ آج ان کے کھائے ڈشوں میں سیراب کی زد میں آئے تو عوام، فیول ایڈجسٹمنٹ ڈالا جائے تو قریب پر، اور ایک وہ حکمران تھا اور ایک وہ نظام تھا، سمجھیے گا خلافت اور جمہوریت کو۔ خلافت تو وہ تھی بڑوں سے اکٹھا کیا جاتا تھا زکوٰۃ کی مد میں، عشر کی مد میں، اور پھر زکوٰۃ اور عشر کی مد میں اکٹھا کر کے بیت المال میں جمع کر کے غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا۔ اور یہ ہے جمہوری نظام جہاں غریب کے خون پسینے کی کمائی کو اکٹھا کر کے بڑوں کی مراعات کو پورا کیا جاتا ہے، یہاں چھوٹوں سے ہتھیایا جاتا ہے، بڑوں کے خزانوں کو بنا جاتا ہے۔ خلافت تو امام کائنات کے صحاب کی وہ تھی کہ بڑوں سے لیا جاتا تھا، غریب غرباء میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، مساکین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اور اسی تقسیم کو دیکھنے کے لیے عمر بن خطاب رات کے اندھیرے میں نکل پڑتے تھے کہ کہیں عمر کے بارے میں کوئی اللہ سے شکایت نہ کرتا۔ اور یہاں بھی رجسٹر موجود ہے، عمر بن خطاب نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، جناب اسلم کو تو سوچل دیا، کاش کہ ہم اس رات جناب اسلم کے پاؤں کی جوتیاں ہی ہو گئے۔ ابو بکر قدوسی کی قلم سے بڑے اچھے لکھاری واقعہ نقل کرتے اپنے الفاظ میں۔ عمر بن خطاب نے کہا آئیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح عوام الناس کن حالات سے گزر رہی ہے، ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے تو آپ نے اپنی سرزمین کو 14 صوبوں میں تقسیم کیا تھا، اور 14 صوبوں میں تقسیم کرنے کے بعد 7 صوبوں کی الگ الگ پارلیمنٹ بنائی تھی، ایک خاص تھی مجلس شورا اور ایک عام تھی مجلس شورا۔ مجلس شورا آج بھی ہے، آج بھی وفاقی نظام ہے، آج بھی صوبائی نظام ہے، صوبوں کو اپنے تحت ماتحت نہیں ہونے دیا، لیکن وہاں کیا کہا کہ عامی بندوں میں سے بھی کچھ لوگ شامل کر دیے جائیں گے اور خاص لوگوں میں سے بھی کچھ بندے شامل کر دیے جائیں گے، تاکہ ایک عام بندہ عام بندوں کی ضرورتوں کو سمجھ سکے، ایک خاص بندہ خاص لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھ سکے۔ ایک پنڈ سے رہنا تھا تو پنڈ سے رہنا والے کو پتا پنڈ والے دیا مجبوریاں کی، اینو سولن کی ضرورت ہے، اینو کس چیز کی ضرورت ہے، کسان نے زیادہ انہاں دے نال جننے بھی منسلک شعبے زراعت دے نال انہاں نوں کھاد سپرے کی ضرورت ہے، انہاں دے ریٹ نرخ مقرر کیتے جان۔ اور شہر میں رہنے والوں کو پتہ ہے ان کا کام ہی کالونیاں کا کرنا ہے، ہاؤسنگ سکیم، اور یہ ماشاءاللہ نقشہ نویس بھی بہت سے ہیں اور تجربہ کار بھی، انجینئر بھی ہیں، تو اس اعتبار سے ہنرمند آدمی کو وہی کام سونپتے تھے جس کا وہ عہد ہوتا تھا۔ اور ہمارے یہاں جسے بات کرنے نہیں آتی وہ قومی اسمبلی سپیکر ہوتا ہے، اور جسے پورے خزانوں کا نہیں پتا لوٹ مار کے لے گیا تھا اسے پھر اسی خزانے پہ آ کے بٹھا دیا اور 5 سال کی پوری تنخواہیں بھی دے دی۔ اور یہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول سمجھیے گا، مجلس شورا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور پوری کی پوری مجلس شورا کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ ہر مجلس شورا کا رکن بیت المال سے
بیت المال سے نہیں، اپنے مال سے جو اس نے جمع کیا ہے، کیونکہ بیت المال سے مال لے کے اگر استطاعت دیے تو حج عمرہ نہیں کروایا جائے گا، آپ کی ضرورتوں کو پورا ضرور کیا جائے گا۔ ضرورت سے مراد کیا ہے کہ استحصال معاشرے سے ختم کر دیا جائے، ان کا کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، اور ان کے مال اور جان کی حفاظت کا پورا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرایا جائے۔ یہ جو ہم سے ٹیکس وصول کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ہماری جان محفوظ ہو، ہمارا مال محفوظ ہو، ہماری تعلیم کے لیے کام کیے جائے، ہم بیمار پڑ جائیں ہماری صحت پہ کام کیا جائے۔ میں نے ایک بھی کام ادا سے جڑا ہو رہا، مر رہے ہیں لوگ، مار رہے ہیں، نہ مارنے والے کو پتا نہ مرنے والوں کو پتا۔ چوری ڈکیتی مزید عام ہو جائے گی جب معیشت کے پہیے میں لوگ چکر میں چکی میں پستے ہیں، آ جا کے ریوالور اٹھاتے ہیں گن پوائنٹ پہ آٹے کی بوندوں کو لینے کے لیے بھورے چوک میں آٹا چور پکڑا، بھورے چوک میں آٹا چور پکڑا بچہ، آپ کو بھی پتا، اور کیا اس کا حشر بشر کیا، میڈیا پہ کتنا اس کو اچھالا، اور جو ملک لوٹ کے کھا گئے آج تک وہ کسی نے نہیں پوچھا، ان کی اربوں معاف، ان کی اربوں معاف، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ آپ 10 روپے مجبوری سے کسی کو چرا کے دیکھ لیں، آپ کا جو حشر نشر ہوگا آپ خود کو پہچان نہیں پائیں گے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی کہ سارے کے سارے لوگ حج میں جمع ہو گئے، کیونکہ خود تو ہر جگہ پہ جانا ممکن بھی نہیں، لمبے لمبے سفر، 22 لاکھ مربع میل پاکستان کا خطہ تو نہیں۔ پیغام پہنچا دیا بھائی جو آنا چاہتا ہے وہ حج پہ آ جائے۔ حج پہ آتے لوگ، اور آپ حج پہ چلے جاتے ہیں، اور جب حج پہ جاتے تو لوگوں کے سامنے ایک بات رکھتے، کیونکہ ہر علاقے کا فرد وہاں پہ موجود ہوتا تھا، آپ ان سے پوچھتے بتائیں بھئی آپ کے علاقے کے حالات کیسے ہیں، پوچھتے آپ کا والی کون ہے، بتاتے کہ آپ نے فلاں کو بھیجا تھا، اور اس سے باز پرس کرتے، پوچھ گچھ کرتے کیا سسٹم ٹھیک ہے، اور اگر وہ ہاں کرتے تو اس کے عہدے پہ برقرار رکھا جاتا، اگر نہ کرتے تو اس کو تلافی کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا۔ اسی حج کے موقع کو 28 الموجم کبیر صفحہ 13 جلد 3 پتہ چل جائے گا باتوں کا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقدامات کیا تھے۔ ساڑھے پورا کنبہ لے کے حج تھے، سرکاری خرچے، وہ کہتا حج بھی کیتی جاتی ہے، لہو بھی پیتی جاتی ہو، یہ تو وہی حساب ہوا، کھا مال یتیماں دا پاجم سیٹی آندے ہو، فرض پڑھائی بیٹھے ہو، نفلائی کیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری پھیرتے نہیں، تم بھی کیتی جاندے ہو، حاجی صاحب دسو تے صحیح کی کیتی جاندے ہو۔ ساڈے حاجی ویکھ رہے سی، حاجی دم تو بعد ایسا ٹوکا پھیر دیا اگلا بندہ ہاتھ لالا دے، کیوں؟ گناہ تو سارے کے سارے معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے ایک تجوری کھولی جائے گی، اس کے بعد سارے معاملے پھر ہوں گے۔ اور یہ عمر بن خطاب کا اصول تھا کہ نکلے رات کو، بات ہو رہی تھی جناب اسلم کی، ساتھ لیا، دور دراز اندھیرے میں دیکھا کہ ایک آگ کا لا ہوا ہے، وہاں پاس پہنچ گئے، بڑھیا نے کہا رک جا، پاس نہ آنا، اگر نیت اچھی ہے تو آنے کی اجازت ہے، اگر نیت بری ہے عمر کی حکمرانی میں میرے پاس نہیں آ سکتا۔ اور خود عمر بڑھیا نہیں جانتی عمر، پوچھا کیا معاملہ ہے، کہا بچے بھوک سے بلک رہے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور سلانے کے لیے ان کو میں نے پنجابی کہتے ہیں آرے لایا ہے، ہڈیاں میں ڈوئی تھا، کچھ نہیں اس میں۔ کہا ایک ایسا حکمران ہے جو ہم سے غفلت برت رہا ہے۔ بڑھیا نے کیا کہا؟ ایک ایسا حکمران جو ہم سے غافل ہے، وہ حکمران جانے اور کل اللہ کی عدالت جانے۔ اگر حکمران مخلص تھا تو عوام کے پاس وہ جذبات بھی تھے کہ وہ اظہار کر سکے، حق مانگنے کے لیے عمر جیسے کو للکار بھی سکے، اللہ نے پورے کا پورا سلسلہ دیا تھا۔ عمر وہاں سے بھاگے، جناب اسلم کہتے ہیں عمر آگے میں پیچھے، عمر نے پیچھے نہیں دیکھا، پہنچے، آٹا لیا، راشن لیا، عمر نے کندھے پہ اٹھا لیا۔ جناب اسلم کہنے لگے، میں نے کہا عمر مجھے دیجئے غلام حاضر، کہا یہ بوجھ بھی عمر کا، اٹھائے گا بھی عمر۔ آئے پہنچے، آٹا اپنے ہاتھوں سے گوندا، ہڈیاں خود تیار کی، بچوں کو نوالے دیے، اور جو باقی بچا وہ پاس دے دیا۔ بڑھیا کہنے لگی عمر کاہے کا امیر، امیر تو تمہیں ہونا چاہیے،
ابھی بھی نہیں بتایا کہ جس کا نام عمر ہے وہی میں ہوں. کہا کہ جب اللہ کی عدالت لگے کہ قیامت کے روز وہاں بھی یہی کہہ دینا عمر کاہے کا امیر، امیر تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، یہی بات عمر کی نجات کے لیے کافی ہو جائے. اور آج کے لوگوں کے پروٹوکول دیکھیے، پورے کا پورا نظام دینے والے، فوجی نظام دینے والے، پالیسیاں بنانے والے اور شکایات کے رجسٹرار کو مقرر کرنے والے اور بڑے بڑے دماغ الجند لوگوں کا حساب کتاب کرنے والے پورے کے پورے سسٹم یہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے چلے آ رہے ہیں. آج ہم کو یہ تھالی میں رکھ کے ملے اس لیے قدر و منزلت نہیں جانتے. قدر و منزلت تو ان کو ہے جو آج بھی عمر بن الخطاب کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، مگر وہ ہم نہیں. کتنی خودکشی جائیں بہاڑی کے اندر دیکھیں، برے والا کے اندر دیکھیں، پچھلے مہینے کا بل آیا اور اس نے بائک سیل کر کے بل پے کیا 29,000 اور اگلے مہینے پھر وہی اس نے کہا بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ٹھنڈا لٹکایا اور جان دیتا. ایک اعتبار سے جانتے ہیں خودکشی حرام ہے، بڑی سخت سزا ہے اس کی. اور کیا نہیں جانتے؟ حکمران سے پوچھا جائے گا تیرے آیا کا بندہ بھوک سے مر رہا تھا، تڑپ رہا تھا، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ میں نے پہلے کہا کبھی بھی نماز روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ نہیں کیا، رشوت کی وجہ سے تباہ کیا ہے، سود خوری کی وجہ سے تباہ کیا ہے، عدل و انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے تباہ کیا ہے. دوسروں کا حق ہتھیار لینا، سینہ زوری اور سینہ کوبی کی وجہ سے اس کی ذات کو دبا لینا اور حق کو چھپا لینا اور زد عام جھوٹ کو لوگوں کی زبان میں سر عام کر دینا، اللہ نے اس وجہ سے قوموں کو تباہ کیا ہے. اٹھا کے دیکھیں سورۃ المطففین وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. پتہ چل جائے گا، معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور یہ کون ہے جس کو اللہ کے رسول نے مان کے لیا؟ اور پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بین انا نائم رأیت الناس قرزوا علی وعلیہم قمص. اللہ تعالیٰ نے خواب میں کچھ لوگ میرے اوپر پیش کیے، انہیں سے آنے کا. اللہ کے رسول فرماتے کچھ ایسے لوگ تھے فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ السَّدْيَ کہ جن کا سینہ ان کے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، ان کی قمیص ان کے سینے تک تھی. وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ کچھ ایسے تھے وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ اجْتَرَّهُ اور اس کے بعد مجھے سیدنا عمر بن الخطاب پیش کیے گئے کہ جن کی قمیص زمین پہ گھسٹ رہی ہے. اللہ کے رسول سے صحابہ نے سوال کیا قالوا فما قبلتم یا رسول اللہ قال الدین. اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ کچھ لوگ پیش کیے گئے، ان کا کپڑا ان کے سینے تک تھا، ان کا کپڑا ان کی ناف تک تھا، ان کا کپڑا ان کے گھٹنوں تک تھا. امام کائنات عمر بن خطاب کو پیش کیا جبکہ اجترہ ثوبا جس کا کپڑا گھسٹ رہا ہو، ٹخنوں سے نیچے ہو. اگر ظاہری دیکھیں خواب کی تعبیر کو تو اتنا حصہ جہنم میں چلایا جائے گا، مگر اگر دوسرا پہلو دیکھیں امام کائنات فرماتے اس سے مراد خلافت ہے. اللہ نے جتنی خلافت عمر بن خطاب کو دی، مقام و مرتبہ دیا، اتنا کسی کو عطا ہی نہیں دیا. صحیح البخاری کی روایت. اور دوسری حدیث امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا وصف دیا ہے جس وصف کو میں نے خود کے لیے اختیار کیا اور فرمایا بین انا نائم. اللہ کے رسول اپنا دوسرا خواب بیان کر رہے ہیں، میں سویا ہوا تھا. شریف تو یعنی اللہ بنا حتی انظر الى الرحیق یجری فی ظفر. میں نے خواب میں دودھ پیا اور میں نے دودھ پیتے ہوئے دیکھا میرے ناخنوں سے اس دودھ کی تری محسوس ہو رہی ہے، وہ ناخنوں سے دودھ کے قطرات بہ رہے تھے. اور پھر اس کے بعد فرمایا اور فی اظفاری ثم ناولت عمر فقالوا فرمایا اس کے بعد میں نے وہ پیالہ پکڑا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا. صحابہ کہنے لگے فقالوا فما اقبلته. صحابہ سوال کرتے تھے لیکن ریزن پوائنٹ پہ اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا قال العلم، اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو میرے بعد جتنا علم دیا ہے کسی دوسرے صحابی کو عطا کیا. آخری بات، وقت کم ہے، باتیں تو بہت سی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو
منصب میدان اقتدار سے اتارا نہیں جا سکتا. میدان کے اندر سیدنا عمر بن خطاب سے جنگ کر کے آپ کو زیر نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسا سپہ سالار جس کے بارے میں امام کائنات نے عہد پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میرے ساتھ 2 شہید ہیں. مختصر بیان کر رہا ہوں حدیث کو وقت کا, اور فرمایا ان میں سے عمر بن خطاب بھی. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کتنی گواہیاں پیش کی. اشدہم فی الامر, اللہ کے دین کے معاملے میں بالکل اسی طرح اگر کوئی عمل پیرا ہوتا ہے اور لوگوں کو اس راستے پہ چلاتا ہے تو عمر بن خطاب ہے. ڈھیل نہیں ہے دین کے معاملے. اور یہی عمر بن خطاب اپنے بیٹے کو کہا, عبداللہ بن عمر کو جب خنجر لگے, اب رولو فیروز نامی مجوسی نے مارے اور میں کب لیٹے ہوئے ہیں چارپائی میں, کہا بیٹا جا اما عائشہ کے پاس جا, مومنوں کی ماں عائشہ, اور کہنا آپ کے بیٹی عمر نے پیغام بھیجا ہے. امیر المومنین نہیں کہنا میں امیر المومنین نہیں رہا, کہا آپ کے بیٹے نے پیغام بھیجا, اگر اجازت ہو تو میں اللہ کے رسول کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں اسی حجرے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے, طاہرہ مطہرہ مومنوں کی ماں عائشہ, کہا میں دنیا کی کسی بھی چیز کے عوض میں یہ جگہ کسی کو نہیں دے سکتی تھی, یہ اپنے لیے مختص کر رکھی تھی, لیکن امام کائنات کی زبان سے ہمیشہ یہ الفاظ نکلتے تھے, میں بیٹھا میرے ساتھ ابو بکر و عمر بیٹھے, میں چلا میرے ساتھ ابو بکر و عمر چل دیے, میں سویا ساتھ ابو بکر و عمر سوئے. میدان مقتل کی بات ہے تو ابو بکر و عمر کا تذکرہ, اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بات ہے تو ابو بکر و عمر کا تذکرہ. فرمایا امام کائنات کے ساتھ ابو بکر دفن ہے اور اپنی جگہ میں سیدنا عمر بن خطاب کے نام کرتی ہوں, اور آنکھوں میں آنسو واپس پلٹے آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ, کہا ابا جان آپ کی ماں اور میری ماں نے اجازت دے دی ہے, اور آنکھوں میں آنسو, کہا کس قدر قیمتی چیز مل گئی مجھے. اور عمر بن خطاب نے فرمایا پوری دنیا اگر اس کے بدلے میں عطا کر دی جاتی میں اس جگہ پہ قربان کر دیتا. یہ وہی عمر بن خطاب ہے. کہا جاؤ بیٹا سیدنا حذیفہ بن یمان کو بلا کے لا. سیدنا حذیفہ بن یمان کو بلایا گیا, کہا بتاؤ امام کائنات نے زندگی کے اختتامی لمحات میں آپ کو کچھ اوراد تھمائے تھے اور ان پہ کچھ منافقین کے نام درج تھے, بتاؤ میرا نام تو موجود نہیں. سوچیے کس قدر فکر تھی اپنی, عمل اتنے بڑے لیکن پھر بھی فکر کی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے کہیں آقا ناراض ہو دنیا سے وہ رخصت نہ ہوئے ہوں اور اللہ کی عدالت کے اندر مجرم بنا کے کھڑا نہ کر دیا جاؤں. کہا وہ فرشت دکھائے, کہا نہیں دکھا سکتا. راز ہے امام کائنات کا اور میرے درمیان. کہا میں حکم دیتا ہوں آپ کم از کم اتنا ہی بتا دو کہ میرا نام اس فرشت میں موجود نہیں. کہا نہیں آپ کا نام اس فرشت میں موجود نہیں. عمر کے چہرے میں بیماری کی حالت میں اور زندگی کی آخری ہچکیوں میں اتنی مسکراہٹ کسی نے نہیں دیکھی. آپ سرخرو ہوئے اور بیٹے کو ساتھ تلقین بھی کر دی, بیٹا شاید کہ میرے ڈر کی وجہ سے یا میری عزت اور تقریب کی وجہ سے میرا نام نہ لیا ہو. آپ نے دیکھنا بھی ہے جب میری میت کو اٹھایا جائے حذیفہ بن یمان جنازے میں ساتھ جاتا ہے یا نہیں. اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو لیے میں نے باپ کی چارپائی کو اٹھایا اور میں نے صرف جنازے پر جانے والوں کو ہی نہیں دیکھا بلکہ میرے باپ کی چارپائی کو کندھا دینے والوں میں سیدنا حذیفہ بن یمان. باتیں بڑی لمبی رساخ ہے, جتنی اولاد کو بڑھتو گے اتنی ہی چیزیں نکلتی آئے گی. میں انہیں الفاظ بھی اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں ان پیچیدہ حالات میں بہت سے مسائل سے ہم دوچار ہیں, رزق کے اعتبار سے بھی, کیونکہ ومن اعرض اعراض کرتے ہیں تو رزق تو تنگ کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے اپنے گناہ, ہماری اپنی کمی ہے, ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ اللہ ہمیں سیدنا عمر بن خطاب جیسی صفات کا حامل حکمران عطا کرتا ہے. عادل بھی ہو, پوچھنے والا بھی ہو. ابھی تو وہ باتیں نہیں بتائی جب دنیا سے گئے تھے تو خزانے میں مال نہیں تھا, قرض کی رقم موجود تھی. یہ پھر کبھی موقع ملا تو بات یہاں پہ کریں گے. میں اللہ سے دعا کروں اللہ ہمارے حالات کو بہترین حالات میں بدل دے. اللہ جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے اللہ انہیں رزق کی فراوانیوں سے نواز دے.
اللہ جو دلوں میں ہمارے حسد کی ناقوس ہے اللہ انہیں ختم کر دے. اللہ جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد صالحہ اور مریدہ اولاد سے نواز دے. اللہ جن کو تو نے دے رکھی ہے اللہ نے صحت والی لمبی زندگی اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اسپتال میں کوئی بیمار ہے روحانی اور جسمانی بیمار ہے اللہ تو بیماریوں کو جانتا ہے ان کی کیٹیگری کو جانتا ہے کہاں سے لگی ہے کیسے ختم ہوگی. اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے. اللہ تمام لوگوں کو صحت کاملہ عاجلہ سے ہم قرار کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.